السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سیریز کی یہ 17ویں ویڈیو ہے۔ یہ دراصل ایک خلاصہ تفسیر ہے۔ جو پارہ تراویح میں پڑھا جاتا ہے تو اس پارے کا ایک مختصر سا خلاصہ جس کو آسان لفظوں میں اور مختصر انداز میں یوں بتایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پورے پارے میں کیا بیان فرمایا ہے۔ 17واں پارہ ہے جس کا نام ہے اقترب للناس۔ اس بارے میں 2 صورتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 سورۃ الانبیاء اور نمبر 2 سورۃ الحج۔ سورۃ الانبیاء میں رب العالمین نے 3 مضامین کو بیان فرمایا۔ نمبر 1 قیامت، نمبر 2 رسالت اور نمبر 3 توحید کو بیان فرمایا۔ قیامت سے متعلق تو یہ بتایا کہ قیامت کا وقوع لازمی اور یقینی ہے۔ حساب کتاب کا ایک دن ہے کہ وہ آئے گا اور لازمی لوگوں سے اللہ حساب لیں گے، لیکن عام طور پر انسان اور جو کائنات میں بسنے والے لوگ ہیں وہ دنیا کی اس رنگینی کو اور مادیت کو اس قدر اپنے اوپر لازم کر چکے ہیں کہ وہ قیامت کے بارے میں غفلت کے اندر ہیں اور احکام ربی کو بھلا رہے ہیں۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی بیان کی کہ قرب قیامت میں اللہ یاجوج ماجوج کو کھول دے گا۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اللہ یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے اور وہ ہر بلندی سے اور ہر ٹیلے سے اتر رہے ہوں گے، اور مشرکین اور ان کے جو معبود ہیں، ان کے جو اصنام اور بت ہیں، ان سب کو اللہ جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے اور اہل جہنم میں سے ہوں گے۔ ساتھ میں اللہ نے رسالت کا تذکرہ کیا۔ رسالت میں اللہ رب العزت نے 17 انبیاء کرام علیہم السلام کا اس صورت میں ذکر کیا، اور ان میں سے بعض نبیوں کا تذکرہ اللہ نے وضاحت کے ساتھ کیا اور بعض کا تذکرہ انتہائی مختصر اجمالی طور پر صرف ان کے نام لیے، جن میں سب سے پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ہارون علیہ السلام کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور داود علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام، سیدنا یونس علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان سارے نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا، جن میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور داود اور سلیمان کا تذکرہ اور نوح کا تذکرہ اور یونس کا تذکرہ تھوڑا تفصیلی انداز میں بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت میں عقیدہ توحید کو بھی بیان کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکیلے ہیں۔ 6 دلائل اس بات پر اللہ نے قائم فرمائے ہیں۔ اس میں فرمایا کہ زمین و آسمان باہم ملے ہوئے تھے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، یہ آپس میں ملے ہوئے تھے۔ نمبر 2 ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہر جاندار کو پانی سے بنایا۔ نمبر 3 ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ یہ زمین ڈگمگائے نہیں، ہلے جھولے نہیں، اور فرمایا ہم نے آسمان کو وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ایک محفوظ چھت بنایا آسمان کو۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا دن اور رات، سورج اور چاند اور ستارے اور سیاروں کا ہم نے نظام بنایا، ہر ایک اپنے اپنے مدار کے اندر چل رہا ہے۔ ایک کا راستہ یہ ہے تو ایک کا راستہ یہ ہے، اور یہ باہم نہ ٹکراتے ہیں نہ باہم خلط ملط ہوتے ہیں۔
اس کے ساتھ اللہ نے سورہ حج بیان فرمائی. سورہ حج کے اندر بھی اللہ نے سب سے پہلے قیامت کو بیان کیا اور اس کی ہولناکی کو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ، اس کی ہولناکی، اس کی تباہی بڑی خطرناک ہوگی. ایک شیء عظیم، بڑی چیز ہے. لوگ اس میں گھبرا جائیں گے. حال یہ ہوگا اس میں کہ عورتیں جو حاملہ ہوں گی، ہاں جی، اور ان کا حال یہ ہوگا وما هم بسکارا، ہاں جی، کہ وہ نشے کے حال میں ہوں گے. ایسا لگے گا کہ یہ جنون کی حالت میں ہے، پاگل پن کی حالت میں ہے. حقیقت میں وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. حاملہ اپنے حمل کو ضائع کر دے گی، دودھ پلانے والی اپنے بچے کو پھینک دے گی. یہ اللہ ہولناکی قیامت کی بیان فرما رہے ہیں. اس کے بعد اللہ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا. تخلیق انسانی میں رب العالمین نے 7 مرحلوں کو بیان کیا انسان کے لیے. 7 مرحلے. سب سے پہلا مرحلہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، یعنی کہ انسان مٹی سے بنایا گیا. دوسرا مرحلہ اللہ نے بنایا کہ من نطفہ، ہم نے منی سے انسان کو بنایا. تیسرا مرحلہ خون کا لوتھڑا بنایا. چوتھا مرحلہ بوٹی بنائی. پانچواں مرحلہ بچہ بنایا. چھٹا مرحلہ جوان کیا. ساتواں مرحلہ بوڑھا بنایا اس کو. 7 مراحل تخلیق انسانی کے بیان. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ملل و مذاہب کے اعتبار سے انسانوں کے 6 گروہوں کو بیان کیا. پہلا گروہ مسلمانوں کا، دوسرا گروہ یہودیوں کا، تیسرا گروہ صابی ستارہ پرست لوگوں کا، چوتھا گروہ عیسائیوں کا، پانچواں گروہ مجوسیوں کا، سورج، چاند اور آگ کی پوجا کرنے والے، پرستش کرنے والے، اور چھٹا گروہ مشرک یعنی بت پرستوں کا اللہ نے بیان کیا. اس کے بعد اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کو بنا لیا تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ آپ جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو اللہ کی طرف سے یہ اعلان کریں کہ آؤ اللہ کے گھر کے حج کرنے کے لیے، آؤ اللہ کا گھر کا طواف کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے سارے لوگوں کی طرف یہ ابراہیم کا اعلان زمین و آسمان میں بسنے والے ساری انسانیت تک پہنچا دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی 4 صفات کو بیان کیا کہ اللہ کا خوف ہے، یعنی کہ انہیں اللہ کا ڈر ہے، اور مصائب پر صبر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور نیک مصارف پر خرچ کرتے ہیں. اس کے ساتھ پھر دیگر احکامات بھی ہیں، مناسک حج بھی ہے، اقامت صلاۃ، ادائیگی نماز، اور جانوروں کی قربانی اور جہاد وغیرہ کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے اس بارے میں کیا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے.